کیا؟ ہاں پرانے لوگ، ہاں غنیم پورے کے آج وہ اس میں وہ سہیل عامر وہ آئے ہیں کیا غنیم پورے کے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ کیا نام تمہارا؟ ہاں شیخ حبیب. یہ غنیم پورے میں جو حلقہ شروع ہوا ہے نا، انشاءاللہ وہ حلقہ بہت اچھا جم جائے گا. یہ دو حضرات جو آئے ہیں اور اس دن ایک دو میل اس سے ملنے کے لیے آئے تھے سمجھے، تو اور بھی جو ہے انشاءاللہ اس علاقے میں کربلا کے ایریے میں غنیم پورے میں حلقہ اچھا جم جائے گا انشاءاللہ. اس کی کوشش کرنا چاہیے سب لوگ مل کے سمجھے. اور کل ذکر ہوا شاید نا، کتنے لوگ تھے؟ 8-10. ہاں 10 تھے ٹھیک ہے. اب وہ آیان آج نہیں نا، اورنگ آباد گئے شاید وہ، ہاں نظام آباد. وعلیکم السلام. لیکن وہ انشاءاللہ وہاں اچھے جم جائیں گے انشاءاللہ اس سے بالکل. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا جو کام ہے یہ ساری دنیا سے الگ ہی کام ہے. دنیا میں سارے کام چل رہے اس وقت، دین کے، دنیا کے، سیاست کے، مجھے کتنے کام چل رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن یہ سب کام مخلوق کے ہیں. مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے پڑھانا، ان کی معیشت زیادہ کرنا، یا ملک کے حالات کو اچھے کرنا، مدارس کو اچھے کرنا، مساجد بنانا، یہ سارے دنیا کے دین کے بھی کام، دنیا کے بھی کام چل رہے ہیں. سارے کام مخلوق کے ہیں، ہمارا کام خالق کا ہے. جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس ذات کو پہچاننا، اس ذات سے اپنا تعلق پیدا کرنا. انسانوں کے اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے بے جان یا جاندار، جس میں شجر، حجر، جانور، پرندے، سب کو اللہ سے تعلق ہے پیدائشی طور پہ. ہر پرندہ پیدائشی طور پہ اللہ کو پہچانتا ہے. ہر پتا درخت کا پیدائشی طور پر اللہ کو پہچانتا اور اس کو یاد کرتا رہتا. کیڑے مکوڑے، چونٹیاں وغیرہ، یہ سب ان سب کو اللہ کی پہچان حاصل ہے. صرف انسان اور جنات یہ دو ہی مخلوق ایسی ہے جن کے ذمے سب سے بڑا کام اللہ کو پہچاننا ہے، اس میں غافل ہے. خصوصاً انسان غافل ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے. انسانوں پر سب سے بڑی چیز جو فرض ہے وہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا فرض ہے. اس کے بعد عبادات ہیں. اس کو معرفت الہی بولتے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. یہ اصل میں اسلام میں سب سے پہلا حکم ہے. یہ جس نے پیدا کیا اس کو ہم نہیں پہچانیں گے، سمجھے. جس نے ساری کائنات بنائی اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو ہماری عبادت بیکار ہے.
کوئی شخص کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، سمجھے، اس کا کام کرتا ہے، نوکری ساری کرتا ہے، لیکن مالک سے اس کا تعلق نہیں، مالک کو پہچانتا نہیں، تو اس کی نوکری کرنا کچھ بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ جو مالک کی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ مالک سے اپنا تعلق بڑھائے، سیٹ سے، تو اس کو بہت فائدہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ کو پہچاننا یہ اصل ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ تھا، بہت زمانے تک لوگوں کو علم میں نہیں تھا، میں خود بھی اس نقطے سے غافل تھا۔ اس کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا۔ انہوں نے قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی لکھی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد عبادت کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اسلام کے جتنے بھی کام ہیں، یہ سب کرنے کے لیے پہلے اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ پھر بعد میں قرآن کریم جب تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو 50 آیتیں ہیں ایسی جس میں پہلے حکم یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اس کے بعد حکم ہے اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ وغیرہ، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ تو اسلام میں، دین میں سب سے پہلے معرفت خداوندی اصل ہے، معرفت الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے سب سے پہلے صحابہ کرام کو جو اللہ کی پہچان دلا دیا۔ تو اللہ کی جب پہچان ہو گئی ان کو، تو اللہ کی قدرت ان پہ کھل گئی، ساری کے ساری قدرت اللہ کی ان کو نظر آنے لگی۔ تو اللہ کی طاقت، قدرت بہت بڑی ہے۔ قرآن کریم میں ہے والبحر المسجور۔ میں بھی یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، بتایا ہے کئی جگہ۔ تو قرآن کریم کی ایک جگہ ہے والبحر المسجور، اور قسم ہے اس سمندر کی جو ابل رہا ہے۔ تو اس میں قرآن کریم میں ہے یہ ذکر، یہ آیت۔ تو بہت تحقیقات ہوئی، کہیں دنیا میں ایسا سمندر نظر نہیں آیا جو ابلتا ہو، یعنی جوش مارتا ہو، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو بزرگوں نے اس پہ، جو لوگ اللہ کی معرفت حاصل کرتے تھے، انہوں نے اس کو اللہ سے مانگا کہ بھئی یہ کہاں ہے والبحر المسجور۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا کہ آسمانوں سے لاکھوں میل دور ایسا سمندر ہے اللہ کا، پانی کا، اللہ نے جو بنایا ہے، کہ جس میں پانی جوش مارتا رہتا، اور اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے میں، خواب میں، مشاہدے میں، بشارت میں اس کو دیکھا، اس سمندر کو، سمجھے، اس سمندر کو دیکھا کہ اتنا بڑا سمندر۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے ایسی۔ تو اللہ کو پہچاننے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے پہلے، پھر اللہ تک انسان پہنچتا ہے۔ لیکن اس محنت کی ابتدا کرنا ضروری ہے، اللہ کو پہچاننے کی، معرفت الہی کی، معرفت خداوندی کی۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، اس لیے کیا ہے۔ لیکن
عام طور سے کیا ہو گیا، اللہ کی پہچان کا کام صحابہ کرام میں تھا، پھر بہت زمانے تک چلتا رہا۔ بعد میں اللہ کی معرفت تقریباً 1000 برس تک لوگوں کو حاصل تھی، یہ کام حاصل تھا۔ ہر گھر میں لوگ کسی نہ کسی سے بیعت رہتے تھے، ہر گھر میں ذکر ہوتا تھا، ہر گھر میں جو ہے معرفت خداوندی کی پہچان ہوتی تھی، اس میں وظیفے پڑھے جاتے تھے، پیروں مرشدوں لوگ اس زمانے میں بتاتے تھے، یہ 1000 برس تک چلتا تھا۔ اور اس میں بڑے دنیا کے لوگ پیدا ہو گئے معرفت خداوندی میں۔ اور ان لوگوں نے جو مشاہدے کیے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، جیسا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آسمانوں سے لاکھوں میل دریا اور سمندر ہیں، پہاڑ ہیں۔ اپنے سلسلے کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا کہ آسمانوں سے ہزاروں لاکھوں میل دور ایسے پرندے اڑتے ہیں، بڑے بڑے پرندے ہاتھی کے جیسے، یہ دنیا میں تو ہے نہیں ایسا پرندہ، لیکن اپنے سلسلے کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایسا بڑا پرندہ جو ہاتھی کے جیسا ہے اور وہ اڑ رہا اور وہ بات چیت بھی کر رہا۔ تو وہ پرندے نے بتایا کہ میں ایسے جگہ اڑتا ہوں، آسمانوں سے لاکھوں میل دور اڑتا ہوں، اور میرے جیسے ایسے بہت پرندے ہیں۔ اپنے سلسلے کے ایک نوجوان نے اس کو خواب میں دیکھا، تو اس نے بتایا کہ لاکھوں میل دور ہیں ہم آسمانوں سے، اللہ کے قدرت سے ہم اڑتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت دنیا کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کیسے نظر آتی؟ جب معرفت کے راستے پر چلیں گے تو وہ نظر آئے گا۔ اللہ کی پہچان کے پر اگر محنت کرنا شروع کریں گے تو وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو، بعد میں اہل اللہ کو جو ہے اس قدر اللہ پہ ایمان اور یقین تھا کہ کبھی بھی اس سے ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے نہیں ہلتے تھے، اتنے طاقتور تھے وہ لوگ۔ اور دنیا میں جو ہے سارے مذہب کے مقابلے میں یہ اہل اللہ اتنے مضبوط رہتے تھے کہ ساری انسانیت کو اپنے طرف بلاتے تھے، لیکن یہ اس میں سے کوئی بھی ادھر نہیں جاتا تھا، کفر کے راستے میں، منافقت کے راستے میں نہیں جاتا تھا۔ یہ کیفیت تھی اس کی۔ 1000 برس تک یہ کام جاری تھا، گھر گھر کے اندر جاری تھا۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کام بہت پھیلا، پوری دنیا کے اندر گھر گھر میں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی قادری سلسلہ اتنا تھا، خصوصاً جنوبی ہند کے اندر دکن میں، ہر ایک کو دیکھو قادری سلسلے کا، ہر خاندان قادری سلسلے کا نظر آتا تھا۔ کام بہت پھیلا رکھا تھا قادری سلسلے نے معرفت کا۔ تو جب تک کہ معرفت کا کام چلتا تھا، مسلمانوں کا تعلق ایمان سے، اللہ سے، نبی سے بہت مضبوط رہتا تھا، وہ دوسروں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید بہت محنت کرتا تھا، حضرت نے اس کے اوپر توجہ ڈالی تو اس کا قلب کھل گیا۔ اب اس کو غیب کے خزانے اور غیب کی ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی رہتا ہے، یاد رکھو، یا آپ لوگ بھی یاد رکھنا، معرفت کے راستے میں محنت کرتے کرتے شیطان انسان کو بہت گمراہ کر دیتا۔ حدیث میں آتا کہ ہر انسان کے دل کے پاس شیطانوں کا گروپ رہتا ہے،
دل کے بازو میں، دل میں نہیں داخل ہوتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قلب کو ایسا بنایا کہ اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطانوں کا ایک گروپ ہمیشہ دلوں کے اطراف میں پھرتا رہتا، ایمان والوں کے دلوں کے اطراف میں پھرتا رہتا، گروپ بہت زیادہ۔ اور اس کے بازو میں، دل کے قلب کے بازو میں ایک مقام ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، نفس۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس کہتے ہیں۔ وہ ایک مقام ہے، ویسے مادی طور سے نظر نہیں آتا۔ شیطانوں کا گروپ وہاں رہتا ہے اور دل کے اطراف میں گھومتا رہتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے دل کو بہکاتا رہتا ہے۔ تو ایک کام سے شیاطین روکتے ہیں، انسان کو نیک کام کرنے بھی لگاتا، نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے نماز پڑھتے نماز پڑھو، روزہ رکھتے روزہ رکھو۔ بعض انسانوں کو تو کفر پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو کوئی بھی نیک کام کرنے دیتے ہیں شیاطین۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ لیکن ایک کام سے روکتے ہیں کہ ان کا دل کسی بھی طرح اللہ نہ بولے، بس اس سے روکتے ہیں شیاطین۔ اور انسان کا اصل مقصد دل میں اللہ پیدا ہونا، معرفت الہی اس کو بولتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کی ذات سے تعلق پیدا ہونا، دل اللہ اللہ بولنا، یہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو شیاطین جو ہے، حدیث میں آتا کہ گروپ کی شکل میں دل کے اطراف میں پھرتے ہیں اور مسلمان کو، مومن کو ہر کام کرنے دیتے، لیکن اللہ بولنے سے روک دیتے ہیں۔ اللہ اللہ نہیں بولنا بس۔ اور یہی نقطہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا، دل اللہ اللہ بولے کہ بس شیاطین فرار ہو جاتے ہیں۔ تو دل اللہ اللہ بولنے تک شیطانوں کا گروپ جو ہے دلوں کے اطراف میں گھومتا رہتا ہے، ہر کام کرنے دیتا، لیکن اللہ بولنے سے روک دیتا۔ اس وجہ سے آج مسلمان ہم لوگ دیکھیں گے نا، ہمارے ہر کام کر رہے، کوئی ایسا کام نہیں کہ نہیں کر رہے، حج بھی کر رہے، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، متقی بن رہے، سب کر رہے، لیکن اللہ اللہ بولنا یہ نہیں رہا مسلمان، معرفت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں رہی۔ اسی سے شیاطین روکتے ہیں۔ بس معرفت الہی اگر نہیں رہی، جیسا آج دنیا کے اندر عام مسلمان معرفت سے دور ہو گیا، تو گمراہی عام پھیل گئی، اذانیں لاکھوں کروڑوں ہو رہی، نماز ہو رہی، حج ہو رہا، سب ہو رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ معرفت الہی سے جتنا مسلمان دور ہوگا، قوم میں گمراہی عام ہو جائے گی۔ عام ہو گئی آج گمراہی، حالانکہ نیک کام بہت ہو رہے۔ تو قلب جو ہے اللہ بولے، اس کی محنت کرنا، بس ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ایک ہی چیز ہے بس، کہ محنت کرتے کرتے اگر قلب اللہ اللہ بولنا شروع کر دیا کہ ہو گیا، شیاطین فرار ہو جائیں گے اور اللہ کی پہچان شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف انسان صعود کرنے لگتا ہے، صعود یعنی اللہ کی طرف چڑھنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے۔ اس صورت میں اس کو دنیا اور آخرت کے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اس میں نقطہ۔ قلب اگر ذرا حرکت کرنا شروع کر دیا تو پورے دنیا اور آخرت کے کام آسان ہو جائیں گے، جو کرنا چاہو آسان۔ اس وجہ سے صحابہ کرام یا اولیاء اللہ، دنیا کے کام ان کے پاس آسان تھے۔ صحابہ کرام پوری دنیا پہ قابض ہو گئے،
20-30 برس کے اندر پوری دنیا پہ اولیاء اللہ پوری دنیا کے اوپر پھیل گئے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، اہل اللہ کو۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، بس ایک ہی نقطہ سمجھ کے چلنا، بس کہ ہمارا قلب جو ہے یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے، بس یہ اللہ کو پہچان لے تو ساری دنیا اس کے لیے فتح ہو گئی۔ تو 1200 سال تک تقریباً ساری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں تھی، صرف اس کی وجہ سے کہ مسلمانوں میں اکثریت جو ہے معرفت خداوندی کی محنت کرتے تھے، مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھی، عورتیں بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، بزرگوں سے بیعت ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے عام نوجوان کے ذہن میں اللہ کی ذات کا تصور تھا۔ بس یہ نقطہ سمجھ کر کے بس محنت کرنا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن سمجھ میں اگر آ گیا کہ ہم اپنے قلب کو جو ہے متحرک کر دے، روشن کر دے، کھول دے، قلب کو کھولنا ہے بس، تو بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اپنا جو کام ہے اللہ کو پہچاننے کا کام ہے، اس کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، معرفت کی کتابیں پڑھیں گے آپ حاصل نہیں ہوں گا۔ یہ صرف جو ہے محنت کرنا پڑتا، کسی کی رہنمائی میں، کسی کامل شخص کی رہنمائی میں محنت کرنے لگے، قلب کھل جائے گا، پھر ساری دنیا کو فتح کر لو نا، جیسے صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، کیونکہ ان کا قلب اللہ سے ملا ہوا تھا، اللہ ان کے ساتھ تھے۔ تو آج تقریباً ہمارے پاس ساری نیکیاں چل رہی دنیا میں، کون سی نیکی نہیں ہے کہ جو آج دنیا میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اتنی نیکیاں ہو رہی، اتنا خیر خیرات، اتنا حج، نمازیں، مدرسے، جو ہے فتوے، کیا چیز نہیں ہو رہی آج دنیا میں؟ ہر نیکی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کیوں تباہ ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں رہا۔ زبان سے ہم کہہ رہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن دل سے کہاں بول رہے؟ دل بولنا اللہ، دل اللہ اللہ بولنے لگے، سمجھنا اللہ سے تعلق ہو گیا۔ تو زبان اور دل کو اللہ کے ذکر پہ ڈالنا، بس اللہ کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی، ساری طاقت اس کو مل جاتی، غیب کا سارا عالم کھل جاتا رفتہ رفتہ، یہ اس کو حاصل ہو جاتا۔ تو یہ ایسا نایاب کام ہے، سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو بتایا۔ آج پورے ہندوستان میں اللہ کی معرفت کا کام کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرشد بہت سارے پھر رہے، آج مرشدوں کے نام پہ، تصوف کے نام پہ کتنے آج کل انجمنیں قائم ہو رہی، بزم صوفیہ، بزم تصوف، مجھے انجمن صوفیہ، مرشدین اور مشائخین اور مرشدین کا بورڈ اجتماع ہو رہا، مرشدوں کا، مرشدہ مل کر کے جو ہے فیصلے کر رہے، لیکن ان کا خود دل اللہ سے غافل ہے۔ یہ ہو گئی نقصان آج ہمارے پاس۔ تو اتنا آسان ہے یہ، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کے اندر 1.5 لاکھ انسان ایسے پیدا کر دیے کہ جو عرش الہی سے بات کرتے تھے، فرشتوں سے جو بات کرتے تھے۔ اہل اللہ جو پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے، اسرائیل
حضرت میکائیل جو ہے بہت سے اہل اللہ کے واقعات ہیں کہ حضرت اسرائیل ان سے آ کے ملاقات کرتے تھے، میکائیل ملاقات کرتے تھے۔ اور فرشتوں کا دیکھنا تو ہمارے سلسلے میں کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی محنت ہو رہی حالانکہ، تو بہت آسان کام ہے یہ کوئی دکھاوے کا کام نہیں اور سستی کاہلی کا کام نہیں ہے یہ اصل میں۔ اتنا بڑا معاملہ معرفت رب حاصل کرنا ہے تو تھوڑی سی محنت کرو بس حاصل ہو جائے گی۔ بس اتنا ہے کہ اس پہ جمے ہوئے رہنا، نہیں تو شیطان چکر دیتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام بہت زیادہ کیا تھا ایک زمانے میں، سن چوتھی صدی ہجری کا زمانہ ہے ان کا، چوتھی اور 5ویں صدی ہجری میں حضرت نے جو کام کیا اس زمانے میں، صحابہ کرام تابعین کے اثرات ختم ہوتے ہی حضرت نے کام سنبھالا۔ تو اتنی طاقت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے اولاد ہی نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت دعا کرنے کے بجائے مراقبہ کر کے دیکھا، اللہ نے بتایا کہ بھائی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو پھر کیسے اولاد ملے گی؟ حضرت نے اللہ سے پوچھا، اگر کوئی اپنی اولاد اگر اس کو دے دے تو مل جائے گی۔ تو وہ شخص حضرت سے بیعت تھا، بہت محنت بھی کرتا تھا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ اور تیرا منہ ادھر کر، میری پیٹھ سے پیٹھ ملا۔ انسان کو جو اولاد رہتی ہے پیٹ میں نہیں رہتی، انسان کو جو اولاد پیدا ہوتی پیٹھ سے ہوتی ہے، پیٹھ سے۔ پیٹھ میں ایک مقام ہے، صلب کہتے ہیں اسے، صلب، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اس کی بولتے نا ابھی فلاں کے پیٹھ سے پیدا ہوا، یہ پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا، لیکن اس کا جو نطفہ ہے پیٹھ میں، یہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے رہتا وہ صلب۔ اس سے کہا کہ تو جو ہے ادھر منہ کر اور میرے پیٹھ سے پیٹھ ملا۔ حضرت نے اپنے کپڑے نکالے، اس کے بھی نکالے پیٹھ، کہا کہ ملا دے۔ اور حضرت نے مراقبہ کیا تو حضرت نے کہا کہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میرے صلب میں ایک اولاد باقی ہے۔ حضرت کو 35 لڑکے تھے اور تقریباً 8 یا 10 لڑکیاں تھیں، پھر بھی کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، تو نے مجھے بھی بتایا کہ میرے صلب میں ایک لڑکا باقی ہے۔ اللہ سے کہا کہ یہ لڑکا اس کو دے دو۔ بس اتنا ہی ہوا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کے صلب میں منی رہتی ہے، وہ اس نے اپنی بیوی سے صحبت کیا، اس کو بعد میں ایک لڑکا ہو پیدا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو بہت ساری دنیا فتح کرا دیتے ہیں، دنیا کے سارے کام ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت کے مریدین میں بہت محنت کرتا تھا، وہ بڑی خدمت کی حضرت کی خانقاہ میں، برسوں حضرت کی خانقاہ میں جو ہے کپڑے دھونا، جوتے صاف کرنا، پکانا، کھلانا، اس خدمت میں معمور تھے وہ۔ تو ان کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوا وہ بہت بڑا ولی کامل ہوئے، وہ قطب وقت تھے وہ۔ تو اس طریقے سے اہل اللہ جو ہے نا تصرف کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں۔ ارے ہاں آگے آؤ، پیچھے کے لوگ آگے آؤ، جگہ ہے کہ پیچھے ہے جگہ؟ آگے آؤ، آگے آؤ، آگے
جہاں جگہ خالی ہے وہاں آگے بیٹھو. یہ دنیا کی مجلس نہیں، اس میں جتنی تکلیف اٹھائیں گے نا اتنا آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا. اہل اللہ کی خدمت میں اس وجہ سے لوگ ہزار میل دور سے، اس زمانے میں کوئی ریل جہاز نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں، پانی کی جہاز نہیں، پیدل سفر کر کے حضرت لوگ پہلے خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے. تو اور اس میں وہ دنیا پاتے تھے، آخرت بھی پاتے تھے. تو میں ایک بات اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ آنے میں دیر کرنے سے آپ کو نعمتیں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ نہیں ملیں گی. اس وجہ سے 9:30 کا جو ٹائم ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ آنا. میں نے دیکھا شروع میں بہت آدھے لوگ تھے، اب جو آئے ہیں وہ کس مقصد سے آئے کہ بھئی اس معرفت کے کام کو سیکھنے کے لیے آئے. تو وقت پر آنا، سارے کام چھوڑ دینا، آگے آؤ. ارے یہ حلقہ کیوں اتنی دیر سے آیا؟ تقیہ مسجد کا حلقہ. آؤ. اچھا، عمری کے لوگ ہیں کیا؟ آج تو نہیں آنے والے تھے نا بھئی. عمری سے جو لوگ آتے ہیں اس میں مجیب وہ سب سے پہلے وہ آتے تھے، اس کے بعد پھر یہ حلقہ ہمیشہ آتا، وہاں ذکر ہوتا روزانہ. آج مجیب میاں کا فون آیا تھا، ان کے والد وہ مدراس کے رہنے والے ہیں، ان کے والد بہت عمر رسیدہ ہیں، بیمار ہیں، اور ان کے ایک کڈنی فیل ہو گئی ہے. تو وہ آج مدراس روانہ ہو گئے. چلے گئے نا وہ؟ ہیں آئے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ لوگ ان کے والد کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ بات کہنا تھی کہنی. تو خیر، میں آپ کو دوسری نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے. یہ دنیا میں کہیں کتاب میں ملے گی نہیں، آج کل کوئی مقرر بولے گا نہیں، اور نہ کوئی آج سکھائے گا یہ کام اس وقت تنہا میں ہی سکھا رہا ہوں. اس وقت کہیں نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کی در و دیوار الا اللہ کی آواز سے گونجتی تھی ایک زمانے تک. آج وہاں بھی ایک آواز نہیں آتی، خاموشی ہے اس وقت پورے ملک میں. ساری خانقاہیں الا اللہ کی آواز سے غائب ہو گئی. سمجھے؟ اس وجہ سے معرفت خداوندی ہندوستان میں بہت کم. اللہ نے آپ کو اور ہم کو توفیق دیا کہ یہ کام، ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے اور ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا. اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کتنی بڑی نفع کی بات ہوں گی. ساری دنیا ٹھوکروں میں آئے گی. اولیاء اللہ کی ٹھوکروں میں تھی دنیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیٹھے تھے. ایک نمبردار آئے، یو پی میں نمبردار کہتے ہیں بڑے زمیندار آدمی کو، بہت دولت مند. سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے خانقاہ میں آتا رہتا ہوں، میں جو ہے آپ سے بیعت بھی ہوں، لیکن میرے پاس بہت پڑا ہوا ہے مال. میں کچھ ایک تھیلی آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. بلکہ تھیلی لا کے پیش کی، اس میں پتہ نہیں لاکھوں روپے تھے، کیا تھے، سونا چاندی. تو حضرت بہت خوددار تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ قبول نہیں کرتے تھے. حضرت کی خود زمینات تھی، بڑی باغات تھے. خانقاہ میں روزانہ کھانا جاری رہتا تھا. حضرت نے کہا کہ نہیں چاہیے مجھے، بہت ہے. بہت اصرار کیا، بالکل منع کیا. جب خانقاہ کا پروگرام ختم ہوا تو اس نے ساری حضرت کی جوتیاں تلاش کیا کہاں رکھی ہوئی ہیں.
لوگوں نے بتایا کہ یہاں رکھی ہے، وہ ساری تھیلی اس پہ الٹ کے چلا گیا۔ حضرت نے آ کے دیکھا، ارے بھائی یہ کس نے ڈالا؟ بولے وہ فلاں حضرت آپ کے پاس آئے تھے نا انہوں نے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو اللہ والوں کی جوتیوں میں ٹھوکروں میں دولت پڑی ہوئی رہتی، یہ اللہ نے یہاں ڈال دیا لا کے۔ حالانکہ وہ ان سے بیت تھے، لیکن اتنی خوددار اہل اللہ کا خانقاہ میں معاملہ ایسا رہتا ہے۔ تو یہ کام ایسا ہے، ساری دنیا کر رہی، سارے نیک کام، ہزاروں لاکھوں کام چل رہے اس وقت نیکی کے، لیکن اتنی نیکی کے کام چلنے کے باوجود بھی ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں۔ ساری دنیا میں ہم پر ظلم و ستم ہے، ساری دنیا میں ہم پیچھے ہیں، ساری دنیا کے اندر ہماری نسل کمزور ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ سارے کام کر رہے لیکن ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کی پہچان حاصل کرنا۔ آپ لوگوں میں سے کسی کی اگر کلیکٹر سے پہچان ہو گئی تو کیسے فائدے حاصل کرتا ہو؟ کلیکٹر سے پہچان ہے، اور بلکہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں منسٹروں کے پیچھے، اس کے پیچھے، کئی کے لیے بھائی اس پہچان کر کے اپنا فائدہ اٹھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اتنا آسان کر دیا ہے امت کے واسطے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی پہچان حاصل کرو، دنیا ٹھوکروں میں آئے گی، قدموں میں۔ پہچان اللہ کی حاصل کرنا، سب دنیا ان کی تابع داری میں ہے، اللہ کے تابع داری میں، اللہ کے حکم میں۔ تو اس کی محنت کرنا، یہ اللہ کی پہچان حاصل جو ہوتی ہے، مشکل کام نہیں تھا، یہ لوگوں نے آج اس کو مشکل سمجھا ہے۔ جیسے اصول میں بتا رہا ہوں، اگر یہ آپ محنت کریں گے نا، آپ میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، مستقبل میں بڑے بڑے کام ان سے ہوں گے اگر، لیکن استقامت، محنت، تو اس کے لیے محنت جو ہے شرط ہے، لیکن کسی کامل کی رہنمائی میں، کامل کے رہنمائی میں محنت کرنا اور کامل سے تعلق رکھنا۔ جیسے صحابہ کرام نے محنت کیا نا بھائی، لیکن آپ کے اوپر ایسے قربان تھے، رات دن آپ کی خدمت میں اور آپ سے حاصل کرتے تھے۔ تو آج دنیا میں صحابہ کی جو مثال ہے، یعنی آج تک دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں غور کر رہے کہ سائنس یہ ایسے کیسے لوگ تھے، کیا چیز ان کے اندر آئی کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زیر و زبر ہو گئی، کیا چیز تھی؟ آج تک مورخین، انگریز مستشرقین جن کو کہتے ہیں، یہودی، رات دن غور کر رہے کہ بھئی کیا چیز تھی ان لوگوں کے پاس۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ یہ قوم جو پیدا ہوئی ہے، نہ پہلے کبھی تھی باو آدم کے زمانے میں، نہ قیامت تک میں ہوں۔ تو پوری سلطنت جو ہے، بڑے بڑی سلطنتوں کے تخت ان کے ٹھوکروں میں تھے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ دیکھو حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سہر عام آدمی پڑھتا کہ وہ غنڈہ گردی کرتے تھے، مارتے تھے، پھرتے تھے، پڑھنا نہیں، لکھنا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باپ ان کو بکریاں چرانے کو بھیجتے تھے، تو رات میں جب بکریاں واپس آتے تو بھوکے رہتے تھے، تو خطاب حضرت عمر کو مارتے تھے کہ یار تیرے کو بکریاں چرانے نہیں آیا، یہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں۔ خطاب ان کے والد بعد میں بکریوں کو پانی چارہ ڈالتے تھے، یہ حال تھا۔ بس ایمان لائے اور معرفت خداوندی اصل میں آپ کے سینے سے، ان کا جب سینہ ملا، ایک دم معرفت عرش الہی کو دیکھ لیا انہوں نے، ایک دم، ایک ہی منٹ کے اندر اتنی معرفت الہی حاصل کی کہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ خنجر لے کے خانہ کعبہ میں جا کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جس نے محمد کی طرف آنکھ اٹھایا، یہ خنجر اس کی آنکھ میں مار دوں گا۔ ایک سیکنڈ میں بدلے، کیا بات ہوئی ہے؟ معرفت حاصل ہوئی اصل اللہ کی۔ تو ایسے حضرت عمر تھے، تو اللہ نے
کتنا علم دیا، سینے میں علم بھی اترتا، خود ہی نعمتیں بھی آتی، اخلاق کردار بھی پیدا ہوتے، پھر اتنے بڑے بنے کہ 2/3 دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ تو یہ عام مسلمان پڑھتا ہے لیکن یہ کیسا حاصل کیا یہ نہیں سمجھتا۔ آج کوئی عالم، کوئی مورخ، کوئی مصنف، کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ نہیں جانچتا کہ بھئی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے کیے، کیا بات تھی، کیا وجہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ یہی تھی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، معرفت حاصل کرتے ہی بس دنیا قدموں میں گر گئی۔ آج بھی یہ ہو سکتا ہے، آج ایسے افراد پیدا ہوں۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، شوق تو ہے آپ کو لیکن غفلت کر رہے۔ کسی کامل کی رہبری جب حاصل کر رہے تو کامل نے جو وقت بتایا 9:30، تو 9:30 پہ سارے دنیا کے کام چھوڑ کے یہاں آ جانا تو اچھا رہتا ہے، تو آپ کو باتیں معلوم ہو جائیں گی، صحیح باتیں۔ صرف اس کے لیے کامل آدمی چاہیے جس کی رہبری میں اپنی محنت کرنا، اور محنت کچھ بھی نہیں، صرف اللہ اللہ بولنا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے لکھا ہے کہ 25 سال تک میں جنگلوں میں رہا، 25 سال تک پتے جھاڑ کے پتے وغیرہ کھاتا تھا، اور رات اور دن ایک پیر پہ کھڑے رہ کر کے اللہ 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 10 برس تک بولا میں، 10 برس تک ایک پیر پہ کھڑے رہے، اور رات میں دوسرے پیر پہ کھڑے رہ کر کے ایک قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ بس اس کو مجاہدہ بولتے، بس یہی ابتدا اس کی، بس اللہ اللہ بولنا ہے، بس یہی محنت ہے۔ یہ اندر آؤ، اندر، باہر بیٹھو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج اگر 1000 آدمی بھی ہمارے پاس آ کر کے یہ کام سیکھیں گے نا اور محنت کریں گے تو دوسرے دن سے ان کا قلب جاری ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے۔ آؤ اندر آؤ، کچھ ڈرو مت، آؤ یہاں، آؤ یہاں ہمارے پاس، آؤ ادھر، آگے آؤ، آگے آؤ۔ یعنی آپ حضرات کا رجوع تو ہے لیکن ٹائم پر نہیں آ رہے، 9:30 پر زیادہ سے زیادہ جو ہے آنے کی کوشش کرنا، 9:30 پر۔ تو یہ ایسا نایاب معاملہ جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو 10 برس تک ایک پیر پہ کھڑے رہ کر کے دن میں اللہ اللہ بولنا، اور دوسری پیر پہ کھڑے رہ کر کے رات بھر ایک قرآن کریم، 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ کتنی بڑی، اس کو مجاہدہ کرتے ہیں، محنت اس کو بولتے ہیں۔ بھئی کھڈا کھود کر کے 300 روپے کے لیے دن بھر کھڈا کھود کے صبح سے شام تک پسینے سے چور ہو کے مزدور کیا کماتا ہے؟ 300 روپے ملتے اسے۔ اگر اتنی محنت، اتنا پسینہ اگر اللہ اللہ بول کے کرانا تو اللہ جو ہے اس کو ملے گا، آ کے پوچھے گا کہ بھئی کیا ہونا تیرے کو۔ تو محنت جو چل رہی بس دنیا کے لیے چل رہی، بس آج کل ایسا، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حج بھی جو کر رہے لوگ اللہ کے لیے کر رہے، محنت اپنی ناموری کے لیے کر رہے، 5 حج کر رہے، مسجدیں بنا رہے، شان کر رہے، کائے کے لیے کر رہے؟ اپنی ناموری کے لیے۔ بھئی اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، یہ ہے اصل میں کام۔ تو اس کے لیے بس محنت یہی ہے، بس اس محنت کو اضافہ مجاہدہ کرنا، مجاہدہ اس کو بولتے ہیں۔ مجاہدہ جو ہے کوئی کھڈا کھودنا نہیں ہے، بس رات بھر اللہ اللہ کھڑے ہو کر کے بولو، چلو اکیلے میں جنگل میں کھڑے رہ کر کے۔ آج ولی پیدا ہو جائے گا، آج میرے سلسلے میں، اور ایسے کئی حالات میں آپ لوگوں میں یہاں اور اطراف میں جو مریدین ہیں ان سب میں دیکھ رہا ہوں، لیکن استقامت نہیں رکھتے، محنت نہیں کرتے، سمجھے؟ 8 دن کریں گے پھر 1 دن چھوڑ دیں گے،
پھر آئیں گے، پھر ملیں گے بھی نہیں. سمجھے؟ اصل چیز جو جس محنت کو کر رہے اس کو تسلسل، اور دوسرا جس سے سیکھ رہے اس سے ملنا، دو چیزیں. بس اللہ کی طرف سے معرفت حاصل ہو جائے گی. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو دیکھا کہ بڑی محنت کر رہا ہے، کیا ہے، اور وہ جنگل میں اس نے ایک اپنی خانقاہ بنایا اور حضرت سے نہیں مل رہا، اور جنگل میں خانقاہ بنا کے لوگوں کو اپنا بنایا اور محنت کر رہا. تو روزانہ اس کو رات ہوتے ہی کچھ لوگ آ جاتے تھے، غائبانہ آ کر کے اونٹ لا کے اس کے سامنے کھڑے کر دیتے تھے. سمجھے؟ اور اس سے کہتے کہ آپ چلیے اونٹ پر، آپ کو جنت کی سیر ہو جائے گی، اس کی سیر ہو جائے گی، حوض کوثر نظر آئے گا. چنانچہ وہ اس پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ ہجوم اس کے ساتھ چلتا تھا. ایسا روز جو ہے کر رہا تھا وہ. اب اسے یہ خبر نہیں کہ انہیں یہ اپنی جگہ پہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں بہت اونچے مقام پہ آ گیا، اب مجھے یہ لوگ فرشتے ہیں، کون ہیں یہ لوگ. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم تم کو جنت میں سیر کرائیں گے ادھر. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہاں واقعی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا. یہ کیوں ہوا تھا؟ اسے حضرت سے ملتا ہی نہیں تھا وہ، اور اپنے کام میں اس کو سستی آ گئی تھی. اس نے اللہ اللہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. حضرت کو معلوم ہے. حضرت ایک دن گئے اس کے پاس، وہاں جنگل میں پہنچے، پوچھا کیا کر رہا بھائی؟ تو کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، یہ ہو رہا، مجھے فرشتے گھما رہے، جنت بتا رہے، یہ بتا رہے، وہ بتا رہے. اچھا. کہا کہ ٹھیک ہے، آج کیا کر تو، جب وہ لوگ سب آ جائیں گے تجھے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے چلیں گے، آگے پیچھے لوگ چلیں گے، تو اس وقت ایک کام کرنا، تو میرا مرید ہے. کہا کہ کیا؟ میں ضرور کروں گا کہ جب تو تیرا جلوس چلتا رہے گا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے بس. کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ چلا، رات کا وقت، اندھیرا، چلا جلوس، اور بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے، شور ہو رہا، آگے پیچھے لوگ. جب آگے جنگل میں آدھی رات کے وقت جا کر کے اس نے، اب حضرت کی بات تھی، پڑھا، پڑھتے ہی سارا غائب ہو گیا، ایک آدمی نظر نہیں آیا، اور وہاں ساری بدبو، گندگی، نجاست اب اس میں آ کے کھڑا ہوا. اندھیری رات میں سب اندھیرا جاتا. تو وہ کیا تھا؟ وہ شیاطین تھے، اس کو دھوکہ دے رہے تھے کہ ولی بنا دیا تیرے کو بول کے. ایسا تھا وہ. شیاطین اس طریقے سے اس راستے میں دھوکہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم تیرے کو ولی بنا دیا، ایسا کر دیا. وہ شیطان رہتے جو خواب میں آ کر کے اس طریقے سے کرتے. تو آدمی سمجھتا کہ میں وہ بہت بڑا ولی بن گیا. اس میں کیا ہوتا، کئی لوگ میں نے دیکھا ذکر میں غفلت بھی کرتے ہیں، کئی لوگ آنا چھوڑ بھی دیتے ہیں، کئی لوگ غلط راستے پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو مجاہدہ نہیں کرنے سے، اور دوسرا جس سے سیکھ رہے اس سے رہبری نہیں لینے سے یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس میں گمراہ ہو جاتے لوگ. تو شیطان جو ہے سارے دنیا کے کام کرنے لگا تھا، لیکن اللہ اللہ کہنے نہیں دیتا. اور یہی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ، اللہ اللہ کہنا. دنیا کا ہر کام اسی وجہ سے صحابہ کرام، اولیاء اللہ یہ کہہ کر کے اس سے بہت بڑے فائدے ہوتے تھے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا کی قوموں کے سینے میں ایمان پیدا ہوتا تھا، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسا ہوتا تھا. قوم کے قوم ایمان میں داخل ہوتی تھی. حضرت جلال الدین بخاری، حضرت جلال الدین رومی، ان کے اس زمانے میں بہت حلقے چلتے تھے ذکر اذکار. ان کے ذکر کی کثرت سے قوم تاتاری کی قوم، جنہوں نے کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کا خون کیا، بس حضرت کے ذکر کی وجہ سے، حضرت کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ فتنہ مٹ گیا. نہ صرف مٹا، ساری تاتاری قوم ایمان میں داخل ہو گئی. سارے جتنے قاتلین تھے، لاکھوں کو مسلمانوں کو
دریائے نیل جو ہے دجلہ لال چلتی تھی خون سے. حضرت کے ذکر سے، توجہ سے وہ فتنہ مٹ گیا. نہ صرف فتنہ مٹا بلکہ تاتاری قوم پوری ایمان میں داخل ہو گئی. بڑے بڑے اولیاء اللہ ان میں پیدا ہو گئے تاتاری قوم میں. ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاری قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو مٹا کے چھوڑ دیں گے، لیکن اس زمانے کے ذکر اذکار نے، معرفت الہی نے جو ہے ان کو جو ہے خانہ کعبہ مٹانے کی کیا بلکہ ان کو ہدایت دی. ایمان میں داخل ہو گئے. اپنے نام کے آگے لکھتے تھے حافظ الحرمین الشریفین، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے، اپنے نام کے آگے لکھتے تھے. یہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے ذکر اذکار سے پوری دنیا میں قوم ایمان میں داخل ہو گئی. حالانکہ آپ نہیں گئے، صحابہ نہیں گئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. قوم کے قوم ایمان میں داخل ہونے لگی. پھر صحابہ پہنچے اور ان کو تعلیم و تربیت دی. حضور کی زندگی میں آپ کو حکم دیا اللہ نے کہ دیکھو ہم ایسا کر رہے، تم جو ہے اللہ کی حمد تعریف بیان کرو، شکر ادا کرو. تو یہ ایسا کام ہے، یہ اللہ کی معرفت کا. محنت کرو اس سے اور وقت پر آنا سیکھو. ہم کئی دنوں سے بول رہے کہ وقت پر آؤ، کثرت سے آؤ انشاءاللہ. اسی وجہ سے اولیاء اللہ کا جو معاملہ تھا نا، وہ خانقاہوں شہروں کے چکر میں نہیں رہتے تھے، جنگلوں میں بیٹھتے تھے اور وہاں ساری دنیا آ جاتی تھی اس کام کے سیکھنے کے لیے. یہ کہیں ملے گا نہیں کام. یہ اس وقت اللہ نے اس کام کو آپ کے ذریعے سے چلایا ہے، اس کو سیکھو. کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کہنا ہے بس، دوسرا کچھ بھی نہیں. اور دو چیزیں ہیں لازمی، سمجھے، اللہ اور اللہ کا کلام. یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. خالص اللہ اللہ کرو گے، اللہ کا کلام نہیں پڑھو گے تو معرفت حاصل نہیں ہوگی. خالص قرآن پڑھو گے. آج کل کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے، رات دن مدرسوں میں پڑھا جا رہا، لیکن ان کو معرفت حاصل نہیں ہو رہی. ہزاروں لوگ قرآن کریم کا حفظ کرا رہے ضرور صبح سے شام تک، لیکن اللہ اللہ کا ذکر کہاں کر رہے ہو. یہ عجیب غفلت ہو گئی دنیا میں. تو دونوں کرنا. 3 دن کر کے دیکھو، چوتھے دن آپ کا قلب بولے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. دونوں ایک ساتھ، اللہ 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 اور قرآن کریم کی تلاوت. اگر آج امت مسلمہ 1% اس شہر کے اندر اگر 1000 مسلمان ذکر شروع کر دے، پورے شہر کی حالت بدل جائے گی. اتنی طاقت ہے اس کے اندر. لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا. میرے عزیز دوستو، یہ کام ایسا کام ہے، نبوت کا کام اصل میں یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یا جو بھی ایمان لاتا تھا، پہلے اس کو سینے میں معرفت پیدا کراتے، اس کے بعد قرآن اس کے زبان سے سکھا دیتے اس کو. 2 چیزیں. تو حضرت مجدد الفسانی نے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت امداد اللہ صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے یہ لکھا ہے کہ 100% صحابہ 24 گھنٹے یہ 2 کام ان کے جاری تھے. ان کا دل اللہ اللہ 24 گھنٹے بولتا تھا اور زبان پہ قرآن کریم تھا. 24 گھنٹے سفر میں بھی رہتے، گھوڑوں پہ سوار ہیں، اونٹوں پہ جا رہے ہیں، قرآن کریم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے سفر کے لیے تو ایک پیڈل میں پیر رکھنے کے بعد دوسرا پیر دوسرے پیڈل میں رکھنے تک ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا. حضرت علی کی طاقت تھی وہ، ایک قرآن کریم ادھر کا پیر ادھر رکھنے تک. تو محنت ہمارے پاس بزرگوں نے جو کیا اللہ پر اور قرآن کریم پر. آج پوری دنیا میں جو زوال ہے صرف یہ 2 چیزیں چھوڑنے سے ہے، اور کبھی بھی مسلمان کامیابی نہیں ہو سکتا یہ 2 چیزوں کے بغیر.
اللہ اللہ اور قرآن کریم، سمجھے، یہ ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات جو ہے بہت آسان ہے کہ محنت کرنا دو چیزوں پر، اور کامل سے جس کا ہاتھ پکڑا ہے مجھے اس سے رہبری لینا ہمیشہ۔ دیکھو آپ کچھ ہی دن کر کے دیکھو، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہم رات دن ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ باتیں سارے مریدین تک پہنچتی ہیں جو آج ریکارڈ ہو رہی ہیں، چاروں طرف یہ باتیں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اس سے ایک انقلاب آئے گا، اور یہ جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے سب کو فائدہ ہونے والا ہے، ایک بھی اس میں محروم نہیں رہنے والا ہے۔ بس اس کو کرتے رہنا، وقت کی پابندی۔ اس میں تیسری چیز ایک یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ سنت کے مطابق چلنا، بس زندگی کا ہر کام آپ کے مطابق، نمازیں آپ کے جیسی، کھانا پینا، رہن سہن، ملنا جلنا، معاشرہ، تہذیب، تمدن، گھر کی ماؤں بہنوں کے اندر دینداری، سمجھے۔ یہ ذکر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی عورتوں کو بھی سکھا دو۔ آج عورتوں کی زبان پہ اللہ اور قرآن نہیں رہا تو ان سے جو نسل پیدا ہو رہی، بگڑی بھی پیدا ہو رہی، بگڑی بھی نسل ہے۔ آج لاکھوں نوجوان دیکھو روڈوں پہ پھر رہے اس وقت، کوئی ان کو احساس نہیں کہ بھئی ہمارے سے کیا چیز نکلی، بس پیسہ مل رہا، کھا رہے پھر رہے، سمجھ رہے کہ ہم بہت مزے میں ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ تباہ ہے اس وقت۔ تو اس وجہ سے اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کو بھی کہو کہ دیکھو اللہ 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 کہو 500 مرتبہ، اور قرآن کریم پڑھو۔ آج بھی مسلم عورتوں کو میں سمجھتا ہوں 10% مسلم عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہوں گا، 90% مسلمانوں کی زبان پر قرآن نہیں ہے۔ یہی تباہی ہے مسلمانوں کی۔ ایسی عورتوں کے سے جو اولاد پیدا ہوگی بگڑی بھی پیدا ہوگی۔ ایک سال چلے میں چلا رہے، وہ 12-13ویں مہینے میں آیا، آ کے پھر اپنے دھندے میں لگ جاتا ہوں، سدھرتا ہی نہیں نوجوان آج کل۔ کیا کریں گے؟ وہ بگاڑ خون میں آ گیا ہے، اس کا سدھار صرف ایک ہی ہے، بس اللہ 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 اور قرآن کریم۔ خالی وقت میں قرآن پڑھو اور اللہ اللہ کرو، بس سوتے سوتے کرو، سوتے سوتے سو رہے اوڑھ کے اللہ 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 کرو، اور بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھو دیکھ کر کے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سنت کی زندگی اختیار کرنا، محبت میں اپنے اندر تکبر پیدا مت کرو، تواضع، اپنے اندر کنجوسی پیدا مت کرو، سخاوت۔ 10 روپیے اگر روز کماتے ہیں تو اس میں سے 50 پیسے کسی کو خیرات کرو۔ سخاوت بولے تو لکھ پتی کروڑ پتی ہونے کے بعد نہیں، سمجھے۔ کنجوسی چھوڑنا، سخاوت اختیار کرنا، تکبر چھوڑنا، تواضع اختیار کرنا، ظلم چھوڑنا، ہمدردی اختیار کرنا، ہر ایک سے ہمدردی۔ آج کہاں رہا مسلمانوں میں ہمدردی؟ ہر گھر میں جھگڑا ہے، ہر دیورانی جٹھانی میں جھگڑا ہے، ہر ننند بھاوج میں جھگڑا ہے۔ تباہ ہو گئے سارے خاندان مسلمانوں کے دین نہیں رہنے سے۔ میرے عزیز دوستو، پورا دین اس سے قائم ہو جاتا ہے 2 چیزیں کرنے سے، اللہ اللہ اور قرآن کریم۔ پابندی سے ایک دن بھی ناکا نہیں ہونا۔ گھر میں میت بھی ہو گئی تو بھی یہ 2 چیزیں کرنا، اللہ اللہ اور قرآن کریم، اور اپنی محنت کا جو ہے۔ اسی وجہ سے میں بولتا رہتا ہوں کہ بھائی کبھی بھی ملو، ملاقات کرو، ورنہ آج کل جو آج ایک صاحب کا فون آیا، بولے صاحب میں ایک جگہ میں جو ہے 10 سال سے بیٹھا، 5 سال سے، لیکن کچھ بھی نہیں، مرشد کو ملنے کو گئے تو ملتے نہیں، وہ ایسے لوگوں سے ملتے جس کے ہاتھ میں تھیلی ہو، یعنی کچھ دینے کے لیے آیا تو اس سے ملتے ہو، اس کا فون اٹھاتے، پھر ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ 5 سال سے فون کرا، کبھی اٹھائے نہیں بولے۔ اس نے ایک صاحب نے اپنے مرشد کا سارا حال بیان کیا، کل ہی فون آیا تھا، عالم تھے وہ،
تو وہ وہاں سے تلاش کرتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے. ٹھیک ہے، میں بولا میں آیا تو مل لو. تو ایسا میں بول رہا ہوں کہ بھائی آپ کبھی بھی میرے سے ملو، رہبری لو، پوچھو، ملاقات کرو. میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم میرے کو کوئی پیسے دو یا میری کوئی جو ہے حاجت پوری کرو. اللہ سب کر دیتا سب، لیکن آپ حاصل کرو آپ لوگ ہم سے. یہ آج اگر 1000 آدمی بھی بیعت ہو کے ذکر کرے گا، کل سے اس کو فائدہ ہوں گا، یاد رکھو. ایسا اس وقت جو ہے عام لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ اللہ اللہ بولے تو یہ اللہ اللہ کا ذکر اور ذکر جہری بھی جو آپ کرتے ہیں، دنیا کا یہ طاقتور ترین عمل ہے. یہ ذکر جہری 1200 کی تسبیح، اس کو ننگی تلوار کہا ہے اولیاء اللہ نے. اور 1400 برس سے صحابہ کے بعد سے یہ ذکر جہری جاری ہے. مسلمانوں میں جب ختم ہو گیا تو تباہ ہو گئے، جب چلا مسلمان زندہ رہے. اور ساری انسانیت کو فائدہ اس سے، ذکر جہری سے. یہ جو ذکر جہری کریں گے آپ، اس سے ساری انسانیت کو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی ہو، خصوصاً ہمارے ملک کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. اور یہ ہمارے ملک کی رہنے والی معصوم قوم ہے، یہ بہت بھولی بھالی قوم ہے. ہمیشہ دعا کرنا، توجہ رکھنا کہ ان کو جہنم سے اللہ بچائے اور ان کے سینے میں ایمان پیدا ہو. ہمیشہ اس کے دھیان رکھنا، دعائیں بھی کرنا. بس اس کے لیے ذکر جہری جو ہوتا ہے، یہ ذکر جہری کرنا جو ہے یہ تو ہمارے پاس یہ بدھ کے دن ہے، لیکن جو حلقے اطراف میں چل رہے اس میں جا کے شریک ہو. میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں، روزانہ ذکر جہری حلقوں میں جو ہوتا ہے وہاں 2-3 گھنٹے نہیں لگتے، صرف آدھا پون گھنٹے میں ذکر جہری ہو جاتا. حلقوں میں ذکر جہری کرو، دعا کرو، اپنے گھر چلے جاؤ. بس یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں. اور یہاں ہر بدھ کو وقت سے پہلے آیا کرو، تو آپ کو ساری باتیں معلوم ہوں گی. اور کبھی بھی ملو، پوچھو، فون کرو، سمجھے. اور کبھی بھی جو ہے سوال کرو آپ، سمجھے. ہم آپ کو باتیں بتائیں گے دین کی، دنیا کی. اللہ نے بہت علم دیا میرے کو، بہت نوازا. کبھی بھی چیز آپ پوچھو، کسی بھی چیز میں آپ کو بتا دوں گا. مسائل میں، علم میں، تاریخ میں، سیرت میں، بہت ساری چیزوں کا علم اللہ نے غیب سے دیا. تو یہ جو ہے 10:30 ہو رہے، 10:30 پونے 11. انشاءاللہ ذکر جہری ہوں گا. گرمی ہو رہی آپ کو، تکلیف اٹھاؤ. بزرگوں کی خانقاہوں میں نہ پنکھے تھے نہ کچھ تھا، لیکن 10-10 ہزار آدمی ذکر جہری کرتا تھا. کئی خانقاہیں، ایک بھی خانقاہ زندہ نہیں رہی، سب بند ہو گئے. اب وہ خانقاہوں کی جگہ پہ درگاہیں ہیں اور وہاں ہزاروں خرافات چل رہے. بزرگان دین خبروں میں ناراض ہیں، اور بزرگان دین ذاکر آدمی اگر جائے تو اس کی قدر کرتے ہیں. آج بھی آپ لوگ ذکر کرتے کرتے کسی بھی بزرگ کی مزار پہ پہنچو، آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو خوابوں میں بھی آئیں گے، ملاقات بھی کریں گے. اہل اللہ ملاقات کریں گے آپ لوگوں سے. دیکھو اپنے سلسلے میں کئی جو ہے مریدین کو بزرگان دین ملاقات کر رہے، مل رہے. دنیا قدموں میں آ رہی ہے، ہر چیز ان کو مل رہی. اللہ تعالیٰ کام بھی لے لے گا اس سے. تو 10:40 ہو گئے، ذکر جہری ہوگا. کوئی اپنے آپ کو تیار کرے ذکر کرانے کے واسطے. کون ہے جی؟ اور سب لوگ آپ جو ہے اطمینان سے بیٹھو. ذکر جہری یاد رکھو، میں کئی مرتبہ بتایا بھی تھا، لا الہ الا اللہ. دل پر ضرب لگانے کا، دل کو کھولنا ہے. بس یہ آپ کے سینے میں جو دل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہوائی اڈہ ہے. یاد رکھو، انسان کو جو بنایا اللہ نے، بہت بہترین اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انسان کو، ہاتھوں سے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، بے ایدی. اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ ارے تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا انسان کو، پورا مجسمہ. اللہ کے ہاتھ سے ناک، کان، آنکھ، سب دل بنا ہوا ہے آپ کا. آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو پھٹیچر مت سمجھو. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا ہے، تو اس میں پورے دل، سینے، جسم کے اندر ایک نعمت رکھی، اس کو دل کہتے ہیں.
یہ دل ایسا رکھا کہ اس میں شیطان نہیں جا سکتا، لیکن اطراف سے اس کے گھومتے رہتے ہیں شیاطین. تو یہ دل کو ایسا بنایا، یہ اللہ کا ہوائی اڈہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش الہی کے علاوہ اگر کسی جگہ اترتے ہیں، مسجد کے مینار پہ نہیں، مدرسے پہ، خانہ کعبہ پہ بھی نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ صرف اس دل پر اترتے ہیں جس کا دل ذکر کرتا ہو، بس. تو یہ دل اللہ کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دل کھل گیا ایک مرتبہ آپ کا ذکر سے، تو یہ دل اللہ اللہ بولتا رہے گا مرنے تک، اور یہ دل عرش الہی تک دیکھے گا. جنت آپ کو نظر آئے گی، جہنم دیکھیں گے آپ اس دل سے. ہر چیز اللہ تعالیٰ اس سے کھول دیتے ہیں. ایسی نعمت ہے یہ دل. تو ہم اس ذکر سے دل کو کھول دیتے ہیں. بس آپ کا کام ذکر کرنا ہے استقامت کے ساتھ. ہمارا کیا ہے، ہم توجہ ڈالتے رہتے ہیں سارے سب کے اوپر، اور سب کے قلوب کو دیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ. خالی محنت کرنا آپ. تو ٹائم کی پابندی کرو، استقامت اختیار کرو، مداومت کرو، یعنی پابندی کرنا. ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا. دنیا کے کام کیسا کرتے پابندی سے؟ بال بچوں کو چھوڑ کے سیدھا اپنا چلے کام پر، لوگ نوکری پہ، دنیا بھر کے دھندے کرنے کے لیے. تو اللہ کے لیے کرو بس. آج انشاءاللہ بہت حالات بدلیں گے، اس سے دنیا کے حالات بدلیں گے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے لکھا ہے 1% مسلمان اگر ذکر کرے گا، 1%، تو پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو طاقت ملے گی. پوری دنیا میں 1% مسلمان. 200 کروڑ ہیں، 200 کروڑ، 2 لاکھ مسلمان اگر ذکر کریں گے، دنیا کی حالت بدل جائے گی. اس شہر میں اگر 1000 مسلمان، اگر 10 لاکھ ہیں تو 1% بولے تو کتنے ہو گئے؟ 10,000. 10,000 مسلمان اگر ذکر کریں گے نا، شہر کی حالت بدل جائے گی. شہر کے لوگوں میں ایمان آئے گا، معیشت بدلے گی. ہر گھر سے الا اللہ کی آواز آنا، ہر بچے کی زبان پہ الا اللہ کی آواز رہنا. بس اس کی محنت ہے. تو آج ذکر کرانا ہے. سب دیکھو، یہ ضرب دل پہ مارنے کا، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد باقی جو 2 تسبیح ہیں، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، دل پر ضرب. یہ دل کھل جاتا. پھر اس کی پابندی کرنا. یہ ذکر جہری ہے، اور دن میں البتہ ذکر خفی اور درود شریف کرتے رہو. قرآن کریم کی تلاوت. ہاں، کون ذکر کراتا؟ کون کون کرائے؟ کوئی پرانے لوگوں میں سے بھی ہے کیا کوئی؟ ہاں، آپ کراتے؟ ٹھیک ہے، کراؤ. یہاں آ جاؤ، یہاں آپ ذرا. ہاں، آپ پیچھے ہٹو. شاکر